نحمده ونصلي ونسلم على حبیبہ الکریم اما بعد. اس کا آواز تو یار کیا کرتے ہیں، بالکل سنائی تو آتی ہے. فقد قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و صوم رمضان والحج. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم. اپنے اور ساری کائنات کے پیارے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. عزیزان محترم، مشکات شریف کی حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم کی گئی ہے. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے. کون سی ہیں وہ 5 چیزیں؟ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، پہلی چیز شہادت اللہ الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ ایک ہے. اس بات کو دل سے مان کر زبان سے اس کا اقرار کرنا کہ ساری دنیا کا معبود صرف اور صرف ایک ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس خدا کے سچے رسول ہیں. وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، دوسری چیز نماز کو قائم کرنا. وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور تیسری چیز زکوٰۃ کو ادا کرنا. چوتھی چیز ماہ مبارک کے روزے رکھنا. اور 5ویں چیز ہے اگر صاحب استطاعت ہو تو اللہ کی رضا کے لیے حج کرنا. یہ 5 چیزیں ہیں کہ جن پر اسلام کی بنیاد ہے. انشاءاللہ ہم ہر ایک پر تفصیل سے آپ سے گفتگو کریں گے. تو پہلی چیز اللہ کے رسول نے فرمائی شہادت، یعنی اس بات کی گواہی دینا، انسان اپنے دل کی گہرائیوں سے خلوص قلب سے اس بات کو تسلیم کرے کہ ہمارا پیدا کرنے والا صرف اور صرف خدا ہے، ہماری عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ ہے. وہ ذات مقدس کے جس کے سامنے ہماری پیشانیاں جھکیں، وہ ذات کوئی اور نہیں بلکہ وہ صرف وہ ہے کہ جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا. یعنی نہ دنیا کا سورج، نہ دنیا کا چاند، نہ دنیا کا سمندر، نہ دنیا کے بڑے بڑے دریا، بڑے بڑے پہاڑ، نہ دنیا کا بڑے سے بڑا بادشاہ، ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو ہماری طرف سے عبادت کے لائق ہو. ان میں سے کوئی بھی ہمارا مالک نہیں، ان میں سے کوئی بھی ہمارا خالق نہیں، بلکہ اللہ کی قسم عقیدہ ایک انسان کا یہ ہونا چاہیے
اور ضروری ہے کہ یہ عقیدہ ہو کہ ہمارا معبود یہ زمین نہیں، ہمارا معبود یہ آسمان نہیں، ہمارا معبود یہ چاند اور سورج نہیں، ہمارا معبود یہ پہاڑ اور دریا نہیں، بلکہ اللہ اکبر ہمارا معبود تو وہ ہے کہ جس نے اس زمین کو بھی پیدا فرمایا ہے، جس نے آسمان کو بھی پیدا فرمایا ہے، جس نے چاند اور سورج کو بھی پیدا فرمایا ہے، جس نے بڑے بڑے پہاڑوں کو پیدا کیا، بڑے بڑے سمندروں کو پیدا کیا، بڑے بڑے دریاؤں کو پیدا کیا۔ ہمارا عقیدہ یہ ہو کہ خدا کی قسم ہمارا معبود وہ ہے کہ جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ انسان جب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ لیتا ہے تو خدا اپنے اس بندے کو کیسا بنا دیتا ہے۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے ایک حدیث پاک مروی، ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے پہلے ایک حدیث بیان کیا تو حضرت معاذ ابن جبل نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، کیا میں یہ حدیث لوگوں سے بیان کر دوں؟ کیا میں لوگوں کے سامنے جو آپ نے مجھ سے یہ فرمایا ہے میں بیان کر دوں؟ اللہ کے رسول پاک نے فرمایا اے میرے غلام، اگر تم بیان کرو گے ابھی تو لوگ اسی پر بھروسہ کر کے عمل کرنے سے رک جائیں گے، عمل سے باز آ جائیں گے، عمل سے کوتاہی اختیار کر لیں گے۔ اب اللہ کے رسول نے کیا فرمایا میں ابھی عرض کروں گا۔ حضرت معاذ ابن جبل فرماتے ہیں جب بظاہر میرے آقا نے دنیا سے پردہ فرما لیا، بظاہر میرے آقا دنیا سے چلے گئے، مسلمانوں میرے جملے پر غور کرنا عرض کر رہا ہوں، بظاہر دنیا سے چلے گئے، اس لیے کہ ہم سب کا الحمدللہ عقیدہ ہے کہ میرے رسول بظاہر ہماری ان آنکھوں سے پردہ فرما چکے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ میرا نبی آج بھی زندہ ہے، میرے آقا آج بھی زندہ ہیں، آج بھی زندہ ہیں۔ ایک دو نہیں کتنی حدیثیں بھی موجود ہیں، کتنے تاریخی واقعات بھی اس بات پر موجود ہیں۔ اللہ اکبر، آپ دیکھیں مسلمانوں، ایک بزرگ ہیں مدینہ الطیبہ میں پہنچ گئے، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پہنچ گئے، اللہ اکبر کبیرہ، بھوکے تھے چند دن کے، پیاسے تھے چند دن کے، پریشان حال، بھوک سے پریشان ہیں، اللہ اللہ مدینے میں پہنچے، مگر تاریخ بتاتی ہے مدینے میں پہنچنے کے بعد میرے آقا کے روزے پہ حاضر ہو گئے، میرے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، عرض کیا یا رسول اللہ مدینے کے اندر ہوں، آپ کے مبارک شہر میں ہوں، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، آپ کے دیار پاک میں حاضر ہوں، آقا چند دن سے میں بھوکا ہوں، یا رسول اللہ میں نے کچھ کھایا نہیں ہے، مجھے بھوک بے پناہ لگ رہی ہے۔ تاریخ میں آتا ہے یہی کہتے کہتے اٹھے اور کہیں آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے، کسی جگہ پر لیٹے، لیکن تاریخ بتاتی ہے جیسے ہی لیٹے ہیں اللہ اکبر کبیرہ، میرے رسول کی حیات دیکھو، میرے نبی کی زندگی دیکھو، وہ صاحب خود بیان کرتے ہیں آج میں لیٹا، مدینے میں لیٹا، نبی کی بارگاہ میں فریاد کر کے لیٹا، میری قسمت چمک گئی، میری قسمت کی معراج ہوئی، رات کا کچھ حصہ گزرا، میرے آقا نے مجھے خواب میں اپنا دیدار عطا فرما دیا۔ اللہ، میرے آقا خواب میں دیدار عطا فرما رہے ہیں۔ اور سنو اے پڑھے لکھے لوگو، میں نے جملہ بولا کہ جس نے میرے سرکار کو دیکھا، جس نے میرے آقا کا دیدار کیا، یقیناً ہم غلاموں کا عقیدہ ہے کہ اس کی قسمت کی معراج ہو گئی، اس لیے کہ میرے آپ کے آقا و مولا مدنی مصطفیٰ
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں سنو، آپ خواب میں کسی کو بھی دیکھ سکتے ہو، خواب میں کوئی بھی کسی کی صورت لے کر کے کوئی یعنی کہ شیطان آ سکتا ہے۔ آپ کسی انسان کو دیکھیں تو سمجھ سکتے ہیں یا ہو سکتا ہے کہ وہ شیطان ہو جس نے یہ روپ دھار لیا ہو، کسی شخص کا جسم، کسی شخص کی صورت میں وہ شیطان آ گیا ہو، مگر سنو میرے آپ کے آقا فرماتے ہیں کہ شیطان کسی کی صورت میں آ سکتا ہے، کسی کی صورت میں اپنے آپ کو لا سکتا ہے، کسی کا چہرے میں آ سکتا ہے، مگر اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ خدا نے شیطان کو اتنی طاقت دی ہے کہ وہ کسی کی صورت میں آ سکتا ہے، مگر یاد رکھو اس کو یہ طاقت نہیں ملی ہے کہ وہ میری صورت میں آ جائے، میری صورت میں آ جائے، بلکہ حق یہ ہے کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا، میرے آقا فرماتے ہیں اس نے حقیقت میں مجھے ہی دیکھا ہے۔ تو اب جو خواب میں میرے مصطفیٰ کا دیدار کر لے تو سمجھو یقین کے ساتھ کہ اس نے اپنے نبی ہی کا دیدار کیا ہے، اپنے اللہ کے رسول ہی کا دیدار کیا ہے، اور نبی کا دیدار کرنا یقیناً یہ قسمت کی معراج ہے، اللہ کے رسول کریم کا معراج دیدار کر لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب دیدار ہی اللہ کے رسول کا نہیں بلکہ وہ بیان کرتے ہیں میں نے آقا کا دیدار بھی کیا اور میرے نبی کے ساتھ چند صحابہ بھی موجود ہیں، اللہ کے نبی بھی موجود، اللہ کے نبی کے ساتھ آپ کے چند غلام بھی موجود ہیں، ان کا بھی میں نے دیدار کیا۔ اب ذرا قسمت تو دیکھو، اپنا عقیدہ بھی دیکھو۔ ہمارا آج عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول پاک زندہ بھی ہیں، اور جب زندہ ہیں مسلمانوں تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ میرا نبی اپنے غلاموں کو دیکھتا بھی ہے اور اپنے غلاموں کی صدا سنتا بھی ہے۔ اسی لیے تو میرے سرکار امام اہل سنت اعلی حضرت ارشاد فرماتے ہیں فریاد امتی جو کرے حال زار میں۔ ارے یار زور سے بولا کرو سبحان اللہ، تبھی تو لگے کچھ کہ ہاں۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، اور ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، بلکہ حق یہ ہے کہ اگر ہم سچے دل کے ساتھ، سچی تڑپ کے ساتھ، سچے خلوص کے ساتھ اپنے نبی کو پکاریں گے، اپنے نبی کو یاد کریں گے تو یقیناً میرا نبی سنے گا، اللہ کا حبیب سنے گا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ تاریخ کے اوراق، دنیا کے واقعات گواہ ہیں کہ جس نے مصیبت کے وقت میں اپنے مدنی مصطفیٰ کو پکارا ہے، میرے رسول نے اپنے غلام کی مدد بھی فرمائی۔ فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے آقا تشریف لے کر کے آگئے، چند صحابہ کرام بھی موجود۔ اللہ اللہ، عرض کیا کیا تھا میرے نبی کی بارگاہ میں، عرض کیا کیا تھا میرے آقا کی بارگاہ میں، سرکار آپ کے شہر پاک میں ہوں، چند دن سے بھوکا ہوں، یا رسول اللہ بھوک سے پریشان ہوں۔ اللہ اکبر بیان کرتے ہیں میں نے اپنے آقا کا دیدار کیا، میں نے اپنے آقا کے ساتھ آپ کے صحابہ کا دیدار کیا، میں نے دیکھا، اللہ اللہ، ذرا پہلے زور سے بولو سبحان اللہ، کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ میرے آقا جب تشریف لائے تو اپنے ماتھے کی آنکھوں سے میں نے دیکھا کہ میرے آقا کے ہاتھ میں، مبارک ہاتھ میں، اللہ اللہ، نبی کے مبارک ہاتھ میں ایک روٹی تھی۔ سبحان اللہ، آئے اپنے غلام کے لیے لے کر کے آ رہے ہیں، میرے آقا اپنے چاہنے والے کے لیے کیا لے کر کے آئے ہیں؟ روٹی۔
عرض کیا کیا تھا انہوں نے؟ نبی کی بارگاہ میں کیا مانگا؟ میرے آقا میں بھوکا ہوں، سرکار آپ کے شہر پاک میں ہوں، آقا آپ کے دیار میں ہوں، میں بھوکا ہوں، یہ میرا نبی مشکل کشا ہے، زور سے کہہ دو سبحان اللہ، یہ میرا نبی اللہ کی عطا سے حاجت روا ہے۔ غلام نے اپنی حاجت کو پیش کیا، میرے آقا خواب میں ان کے لیے روٹی لے کر کے آ رہے ہیں، روٹی لے کر کے آ رہے ہیں، روٹی دے دی، چپاتی دے دی، فرماتے ہیں وہ صاحب میں نے خواب ہی میں کھانا شروع کر دیا، خواب ہی میں کھانا شروع کر دیا، خواب ہی میں کھا رہا ہوں، اللہ کے رسول پاک نے دے دی، میں نے خواب ہی میں کھانا شروع کر دیا۔ اللہ کی قسم، اے مسلمانوں اپنے آقا کی شان دیکھو، اپنے نبی کی عطا دیکھو، بیان کرتے ہیں ابھی میں نے آدھی روٹی کھائی، ابھی میں نے آدھی چپاتی کھائی کہ میری آنکھ کھل گئی، میرا رشتہ خواب ختم ہو گیا، میرا خواب ٹوٹ گیا۔ لیکن فرماتے ہیں اللہ کی قسم جیسے ہی میری آنکھ کھلی ہے، آدھی روٹی خواب میں کھا چکا تھا، میں نے دیکھا جب میری آنکھ کھلی تو آدھی تو کھا چکا تھا لیکن آدھی روٹی صحیح میرے ہاتھ میں موجود تھی۔ اللہ اکبر، یہ ہے میرے آقا۔ اسی لیے تو امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت بریلی کی دھرتی سے پکار اٹھے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، زور سے بولو سبحان اللہ، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، اور دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ عرض میں یہ کر رہا تھا، ضمن میں بیچ میں بات آ گئی، بات کر رہا تھا کلمہ شہادت پر۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے اپنے آقا کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، اے میرے آقا جو حدیث پاک آپ نے مجھ سے بیان کی ہے، کیا میں اپنے بھائیوں سے بیان کر دوں؟ کیا میں آپ کے غلاموں سے بیان کر دوں؟ اللہ کے رسول پاک نے فرمایا اگر تم بیان کر دو گے تو کیا لوگ اسی پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے۔ معاذ ابن جبل فرماتے ہیں جب تک آقا بظاہر دنیا میں رہے تو میں نے اس کو بیان نہ کیا، لیکن جب میرے آقا تشریف لے جانے لگے تو میں نے اس خوف سے کہ کہیں علم چھپا نہ رہ جائے، حدیث پاک پوشیدہ نہ رہ جائے، میں نے اس کو بیان کیا۔ اب وہ حدیث کیا ہے سنیے، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، جن میں سے پہلی چیز کیا بتائی؟ کلمہ شہادت پڑھنا، کلمہ طیبہ پڑھنا، اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دینا۔ میرے سرکار نے فرمایا ہے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ میرے آقا نے فرمایا ہے اے میرے غلاموں سنو، اے میرے امتیوں سنو، اے اللہ کے بندوں سنو، میرے آپ کے مصطفیٰ فرماتے ہیں وہ انسان جو خلوص قلب سے، جو سچے دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کو پڑھ لے، میرے نبی فرماتے ہیں خدا اسے جنت میں داخل فرما دے گا۔ من قال لا الہ الا اللہ، کئی کتابوں میں ہے حدیث کی، حدیث کی کئی کتابوں میں آپ اس حدیث کو پائیں گے، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، وہ انسان کہ جس نے سچے دل کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، ریاکاری کے لیے نہیں بلکہ دل کی اتھا گہرائیوں کے ساتھ اپنا خدا ایک مانا ہے، اپنا خالق ایک مانا ہے، اپنا معبود ایک مانا ہے، پتھروں کے آگے اپنی پیشانی کو نہیں جھکایا، سورج کے سامنے ڈنڈوت نہیں کیا، چاند کو اپنا معبود نہیں مانا، اس پرتھوی کو اپنا خدا نہیں کہا، سمندروں کو اپنا رب نہیں مانا، بلکہ اس نے سچے دل کے ساتھ کہا میرا رب یہ چیزیں نہیں بلکہ میرا خدا تو وہ ہے جو سب کا مالک ہے، جس نے سب کو پیدا کیا، اللہ کو ایک جانا، مکے کی دھرتی سے مبعوث ہونے والے آمینہ کے لال کو اپنا سچا رسول مانا، اللہ کا سچا حبیب مانا۔ تو میرے سرکار فرماتے ہیں جس نے اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دی، میری رسالت کی تصدیق کی، اللہ کے نبی فرماتے خدا اسے جنت میں داخل فرما دے گا۔ یہ ہے کلمہ شریف،
اس کلمہ شریف کی فضیلت انشاءاللہ العظیم کل کے بیان میں ہم اور باقی رکھیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، پروردگارہ مجھے، آپ کو، سب کو اپنا یہ ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 50 سیکنڈ کی حدیث یہ ہے، اس کو ذکر کیا کرو، چلتے پھرتے پڑھا کرو، جیسے درود پڑھتے ہیں ویسے کلمہ شریف پڑھا کرو، اس لیے کہ میرے رسول پاک نے خود فرمایا، کسی نے پوچھا یا میرے آقا نے فرمایا، افضل الذکر، اے لوگو سنو، تمام ذکر میں سب سے افضل ذکر، تمام ذکروں میں سب سے اچھا ذکر، تمام ذکروں میں سب سے اعلیٰ ذکر، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کیا ہے؟ ذکر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا ورد رکھنا ہے، لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنا ہے، لا الہ الا اللہ کا پڑھتے رہنا ہے، اس لیے کہ تم جہاں پڑھتے ہوئے جاؤ گے، جس گلی سے پڑھتے ہوئے گزرو گے، جس مقام سے پڑھتے ہوئے گزرو گے، تاریخ بتاتی ہے وہ جگہیں گواہ بن جاتی ہیں، وہ مقامات گواہ بن جاتے ہیں، قیامت کے دن وہ سب کی سب چیزیں اللہ کی بارگاہ میں گواہی دیتی ہیں، مولا یہ تیرا وہ بندہ ہے کہ جس نے تیرے ایک ہونے کی گواہی دی ہے، تیرے رسول کے سچا ہونے کی گواہی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگارہ ہمیں آپ کو سب کو ایمان پر قائم رکھے، ایمان پر میرا آپ کا خاتمہ فرمائے، آج تک دنیا سے جتنے مسلمان جا چکے ہیں پروردگار سب کی مغفرت فرمائے، میرا آپ کا ایمان پر خاتمہ فرمائے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، کلمہ طیب پڑھیے گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔